السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کا باغ ہے یا پھر جہنم کا گڑھا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ قبر اعمال کا صندوق ہے، یعنی انسان دنیا میں جو بھی اعمال کرتا ہے قبر میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عذاب قبر سے منسلک واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو کہ قرآن پاک کی تفصیل میں نقل کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک عورت کا ہے، اس کی قبر انگاروں سے بھر دی گئی۔ ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا، تمام تر تفصیلات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ آواز دیتی ہے۔ پہلا، اے انسان تو میری پشت پر چلتا ہے اور ایک دن میرے پیٹ میں آ جائے گا۔ دوسرا، اے انسان تو میری پشت پر طرح طرح کی چیزیں کھاتا ہے اور میرے پیٹ میں کیڑے تجھ کو کھائیں گے۔ اور تیسرا، اے انسان تو میری پشت پر ہنستا ہے، عن قریب میرے پیٹ میں آ کر روئے گا۔ اور چوتھا، اے انسان تو میری پشت پر خوش ہوتا ہے، کل کو میرے پیٹ میں غمگین ہوگا۔ اور پانچواں، اے انسان تو میری پشت پر گناہ کرتا ہے، میرے پیٹ میں تجھ کو سزا دی جائے گی۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اللہ کی ناراضگی والی اعمال سے بچیں۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یاد رہے کہ اللہ نے زندگی اس لیے ہمیں عطا کی ہے کہ انسان زندگی میں وہ اعمال کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو اور ان اعمال سے دور رہے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسلامی تعلیمات سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کرنے والے ہیں اور کون سے اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ اعمال کریں جو اللہ کی رضا والے ہیں اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو اس عورت کے قبر کے عذاب کے بارے میں اس کا عبرتناک واقعہ سناتے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص کی بہن بیمار ہوئی، وہ اپنی بہن کی دیکھ بھال کرتا رہا، کچھ عرصے بعد وہ مر گئی تو اس کو دفن کر دیا گیا اور قبر میں یہی شخص دفن کے لیے دفن کے موقع پر اترا تھا۔ اس کے پاس جیب میں پیسے کی ایک تھیلی تھی، وہ قبر میں گر گئی۔ اس شخص نے علماء کرام سے پوچھنے کے بعد قبر کھودی تاکہ اپنے پیسوں کی تھیلی نکال سکے۔ جب قبر کا پہلا پتھر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ قبر میں آگ دہک رہی ہے۔ وہ شخص اپنی ماں کے پاس فوراً آیا اور پوچھا، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ ماں نے کہا، جب وہ مر گئی ہے تو اعمال پوچھ کر کیا کرو گے؟ جب اس نے ضد کی تو ماں نے بتایا کہ ایک تو تیری بہن نماز کو دیر کر کے پڑھتی تھی اور دوسرے پڑوسی جب سو جاتے یعنی سونے کے لیے دروازہ بند کر لیتے تو جا کر ان کے دروازوں پر کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی۔ ناظرین، اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں اپنے گھروں میں اپنی خواتینوں کے اعمال پر نظر کرنی چاہیے۔ کیا یہ خواتینیں ایسے اعمال کے مرتکب تو نہیں ہیں جو کہ اللہ کے سخت عذاب کا سبب ہے؟ ہماری جو بہنیں ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کسی بات کو اس وجہ سے کان لگا کر سننا کہ وہ بات دوسروں کو بتائی جائے گی تو یہ گناہ ہے اور اللہ کے عذاب کی وجہ ہے۔ اسی طرح اگر نماز کی پابندی پر اگر آج ایک نظر ڈالی جائے تو کیا مرد اور کیا عورتیں سب کے سب نماز کی سستی کا شکار ہیں۔ اللہ کو وہ نماز پسند ہے جو کہ پہلے وقت میں پڑھی جائے اور مردوں کے لیے تو ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی انتہائی اور شدید گرم وادی میں ڈالا جائے گا جہاں خون اور پیپ بہتا ہے۔ سورہ مدثر کی اس آیت میں لکھا ہے کہ جنت والے جنت کے پہلے خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے
کہ کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ دنیا میں نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ غور فرمائیے کہ جہنمیوں میں جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا بتایا گیا، کیونکہ نماز اسلام کے بعد ایمان کا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو شخص فرض نماز کو سونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اس کا سر قیامت کے دن پتھر سے کچلا جائے گا۔ باروایت بخاری شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں اور پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھر سمیت جلا ڈالوں۔ ناظرین، اتنی سخت باتیں سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم نماز مکمل پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو، اس واقعے کو، اس عبرتناک واقعے کو ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کے دلوں میں نماز کی قدر پیدا ہو سکے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔